اب جو ہے یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہاں یہ بہت اچھی بات ہے، الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ریاست ہماری ہے، ہم اس کے باشندہ ہیں اور ہم ہی اس کے حق رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کیا ہے کہ 10 سال کیوں لگے۔ ہم یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی لوکل ریپرزینٹیو ہے ہی نہیں۔ یاسین صاحب، جموں کشمیر میں 10 سال بعد الیکشنز ہو رہے ہیں، تو ایک عام ناگرک ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ خوشان بات ہے کہ جو یہ الیکشنز یہاں ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، کیونکہ یہ لوکل ریپرزینٹیوز جو ہوتے ہیں وہ جو بھی کام ہوتا ہے انہی کے تھرو ہوتا ہے، نہ کہ یہ سیکٹریز وغیرہ کے تھرو ہوتا ہے۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، سیکریٹریز جو ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ سیکریٹ میں ہوتے ہیں۔ جو یہاں جو لوکل ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، یہ جو الیکشنز ہے یہ بہت خوشاندہ بات ہے، کیونکہ لوکل ہی لوکل کی بات سمجھتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں ہمارے لیے یہ جو ہوتے ہیں رسائی ہوتی ہے ان کے پاس پہنچ جانے کی، وہی ہمارا کام کرتے ہیں، انہی سے ہم بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ 30-40% ہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ تو کرتے ہیں بھائی۔ اب جو ہے یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہاں یہ بہت اچھی بات ہے، الیکشن ہونے چاہیے۔ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میں الیکشن بہت ضروری ہے، نہ کہ پچھلے 10 سال سے آپ دیکھو ہم جیسے یتیم جیسے یہاں ہیں، جیسے یتیم لوگ ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہم یہاں ہیں کہ ہم یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی لوکل ریپرزینٹیو ہے ہی نہیں۔ جب لوکل ریپرزینٹیو ہوئیں گے تو تب بھائی کچھ تو کام ہوئے گا نا۔ تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو ایک برج ملتا ہے ایم ایل اے تک جانے میں، جس کے پاس آپ اپنی شکایت درج کر ہاں سکتے ہیں؟ بالکل، ایم ایل اے جو ہوتے ہیں نا یہ برج ہوتے ہیں، انہی کے تھرو سارے دیکھتے تو یہ سارے سیکٹریز وغیرہ، سارے سیکریٹری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہی دیکھتے ہیں۔ جیسے فائنانس کا فائنانس سیکٹری دیکھتا ہے، پرنسپل سیکٹری دیکھتے ہیں، ایسے سب دیکھتے ہیں۔ ویسے ہی میرے بھائی ایک جو ایم ایل اے ہوتا ہے یہ برج ہوتا ہے ہماری، یہی تو آگے بات لے جائے گا، یہی تو کیبنٹ میں تو یہی بات پہنچے گی، وہاں سے ہی سارا سینکشن آپ کو ہوئے گا۔ یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ایم ایل ایز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، انہی کے تھرو تو بات ہوتی ہے بس۔ اس کے بغیر تو بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لاسٹ 10 ایئر سے آپ کو بھی پتا ہوئے گا ہم تو یتیم جیسے ہیں یہاں کشمیر میں، کوئی ڈیموکریسی نہیں، کچھ نہیں، مطلب کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صرف اگر آپ دیکھیں تو میں 90s میں جب 96 میں جب یہاں گاڑیاں چلتی تھی سڑکیں بند ہو جاتی تھی، ویسے آج کی ڈیٹ میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ راجا مہاراجا سسٹم ہو گئے یہاں، تو ڈیموکریسی سے یہ راجا مہاراجا سسٹم نہیں رہتا۔ دیکھیے 10 سال کے بعد اتنا ٹائم تو پہلے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خیر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مجبوری ہے 10 سال کیوں لگ گئے ہیں، جب کہ ہندوستان کا آئین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میرے خیال میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایز پر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اسٹیٹ کا الیکشن، ہر ایک اسٹیٹ کا الیکشن 5 سال کا اس کا ایک پیریڈ مقرر ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اسٹیٹ میں شیخ صاحب کے ٹائم میں 6 سال تھا۔ اب چونکہ اب واپسی پہ یہ 5 سال پھر آ گیا، اور پتہ نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کیا ہے کہ 10 سال کیوں لگے۔ چلو دیر آیا درست آیا، جو بھی ہوا الیکشن ہو گئے۔ الیکشن ہونا ایک بنیادی اسٹیٹ کی ایک ضرورت تھی۔ انشاءاللہ اسمبلی جب فریم اپ ہو جائے گی، ایک حکومت فریم اپ ہو سکتی ہے، حکومت فریم اپ ہو جائے گی، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا نمائندہ ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرنگتھ ہے اسمبلی ممبروں کی لگ بھگ سمجھو 90 کے قریب ہے، ایز پر جو میری اپنی رائے ہے، چاہے کم ہو زیادہ ہو تو 90 اپروکسیمیٹ ہے۔ اب دیکھو 90 آدمی، ان کے ساتھ ان کے محلہ پریزیڈنٹ، حلقہ پریزیڈنٹ، ان کے باقی، یہ سمجھو ایک ٹیم سا بنتا ہے۔ جب ایک ٹیم ساری ریاست میں پھیل جائے گا، وہ لوگوں کے مسائل سنیں گے، لوگوں کے مسائل سن کے جب اسمبلی میں بحث ہوگی، مسائل حل ہوں گے۔ بجلی کا مسئلہ ہے، پاور کا یا پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کے اور بھی مسائل ہیں، اس کے علاوہ سڑک وسائل کا مسئلہ ہے، اور بھی بیسک ضرورت ہے، مطلب جو سپلائز کا مطلب مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم پہ راشن نہیں ملتی ہے، اور کچھ میں پرابلم ہے۔ یہ لائٹنگ سسٹم جو ہمارے الیکٹرسٹی ہے،
چونکہ ہمارے اسٹیٹ میں خاص کر یہ بات پھر اس میں یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر ایک اللہ نے ایک خوبصورت جگہ بنائی ہے جسے اور اس نے ہمیں اللہ نے پانی سے مالا مال کر دیا ہے. اس پانی پہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، بجلی پروجیکٹس، ہمارے جموں کشمیر میں بجلی پروجیکٹس ہو کے بھی ہمیں وہ بجلی پرووائڈ نہیں ہوتے. پانی ہمارا، علاقہ ہمارا، پروجیکٹ ہمارے، اور بجلی کا سمجھو گاہے بگاہے انتظام ہوتا تو ہے. نذیر صاحب ایسا مان کے چلے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں آپ نمائندہ چنتے ہیں اور اس نمائندے کا دروازہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے دیکھیے، آپ یہ نہیں کہ دروازہ، آپ یہ نہیں، اگر آپ 12 بجے رات کو بھی اسمبلی ممبر کے پاس جاؤ گے، مجھے اپنا تجربہ ہے ذاتی، آپ دروازہ ناک کر سکتے ہیں. آپ کو وہ اونچی آواز میں اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. مجھے اپنا پرسنل اوپینین ہے، میں نے بہت ساری دفعہ اپنے مسائل بھی اس طرح دہرائے ہیں کہ میں رائٹ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو چنا ہے. وہ میری نمائندگی اس کو کرنے کا ایک راستہ دیا ہے، اپنے ووٹ سے اس کو ایک راستہ دیا ہے. میری گزارش ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہا اتنا اچھی ساتھ. سب سے پہلے ہمیں خوشی کی بات ہے کہ ہماری ریاست میں دوبارہ جمہوریت بحال ہو رہی ہے. جمہوریت تو پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت ہم یو پی میں تبدیل ہو گئے. دکھ کی بات ہے، سب کو دکھ ہے کہ یو پی میں جو ہم اپیل کریں گے گورنمنٹ آف ہند سے کہ ہماری اسٹیٹ کو دوبارہ سوٹ کیا جو ہمارے جس طرح پور جیسے اسٹیٹ تھی ویسے بنایا جائے. تو الیکشن میں گزارش کروں گا تمام جموں کشمیر کے عوام سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے، خدا را ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس کینڈیڈیٹ کو لائیں جو آپ کا مستقبل اچھا کرے. ہمارے بچے اس وقت بے روزگاری کے لت پت میں، پڑھے لکھے بچے اویج ہو رہے ہیں، تاکہ وہ لیڈر آئے یہاں پہ جو ان کا ویژن اچھا بنے اور اسٹیٹ کے لیے خوبصورتی طریقے سے. پہلے اسٹیٹ ہماری خوبصورت تھی تو اسی طرح ہی خوبصورت. تو اسمبلی الیکشن سے کیا فوائد ہیں یہاں کے لوگوں ہمارے اسمبلی سے بہت، دیکھو الیکشن سے یہ فائدے ہیں، الیکشن کے بغیر کچھ نہیں ہے. ترقی اور تعمیر کی اگر بات کی جائے اس میں لوکل ہمارے نمائندے کا کیا رول رہتا ہے؟ بہت زیادہ طریقے و تعلیم اس کا، دیکھو ہر چیز جگہ میں اس کا رول رہے گا. ترقی کے لیے روڈوں کے مسئلے میں ہو گیا یا اور کسی مسئلے جو ہمارے جو مسئلے چلتے ہیں آگے پیچھے، سب سے اہم مسئلہ ہے اس میں جو نمائندہ ہمارا چنا جاتا ہے نا، اس میں سے اہم مسئلہ ہے. ان کو کام کرنا کریں، اگر کریں گے تو، اگر نہیں کریں گے جس طرح میں کیا بولوں پچھلی حکومت نے کیا کیا لیکن اچھا ہی کیا، چلتے رہی یہاں تک 1945 میں ہم آزاد ہوئے، 47 میں. اس کے بعد ہم چلتے رہی کانگریس حکومت کی، لوگ یہاں پہ پہنچے. اروئی تک شیخ صاحب تھے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ہم نے یہ کہیں کہ نہیں کیا. اگر آج اس وقت نریندر بھائی مودی جی کی سرکار چل رہا ہے کام، وہ بھی اچھا کر رہے ہیں. اب آج کی 5 دن میں برابر تو نہیں ہے، نہیں، ہر ایک آدمی اپنے اپنے اینگل سے، اپنے طریقے سے جو کیا نام ہے وہ کام کرتا ہے، اور یہ کام ان کو کرنا چاہیے. اس وقت جو مخلوقات ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کو یہاں جمہوری عمل سکھانا چاہیے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ 10 سال سے پچھڑی ہوئی تھی. ہم جمہوری عمل جو ہے وہ یہاں پہ کیا نام ہے بحال کریں گے اور اس سے اسٹیٹ آ جائے گی. ہمارے بچے کو ملازم ملے گی، نوکریاں ملیں گی. ہماری اسٹیٹ جو ابھی دبا ہے جو زمین خریدی کے یہاں پہ پوری ہونی چاہیے. ہماری زمین ہماری جگہ ہے، یہ ریاست ہماری ہے، ہم اس کے باشندہ ہیں اور ہم ہی اس کے حق رکھتے ہیں. انتخاب کو تو ٹھیک ہے، لمبے عرصے سے گورنمنٹ کا یہ گورنر راج چلا آ رہا ہے، تو عوام کو تو حق ہے نا اپنا نمائندہ چننے کا. تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے دیا ہے تو اچھا ہے. تو انتخابات ہونے سے عام انسان کو کیا راحت فراہم ہوگی؟ وہ اپنے مطالبات رکھ سکتا ہے نا اپنے نمائندے کے سامنے، تو وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جو یہ جس نمائندے کو آپ چنیں گے وہ بہتر طور پر آپ کے مطالبات، آپ کی مانگیں؟ ہم تو اپنے ذہن کے حساب سے اچھا ہی سوچتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو کتنے ضروری ہے یہاں جو الیکشنز ہو رہے ہیں؟ وہ تو عوام کو ضرورت ہے، وہ تو ضروری ہے. الیکشن جمہوریت ہے، اس میں عوام کا راج ہونا چاہیے. عوام کا تب ہوگا جب عوام چنے گی کسی نمائندے کو. اور اس انتخابات سے عام انسان کو کتنا فائدہ ہوگا؟
हाँ वो अपने जितने भी ज़रूरियात के लिए काम है डेवलपमेंट के हैं तो वो यही करेंगे ना, यही लोग इन्हीं के ज़रिए से होगा। किया तो है, गवर्नर ने बहुत काम किया है, लेकिन वो हर आदमी तक पहुंच तो नहीं ना पाते, हर आदमी की बात नहीं सुन सकते। ये नुमाइंदे तो हमारे बीच के हैं ना, ये सुनेंगे बात, इनको सुनाएंगे, ये अपनी बात को वहाँ पहुँचाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे अरसे के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी और मसरत है, पर क्या आने वाली सरकार अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करेगी और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? इस बात का जवाब शायद अभी देना मुश्किल है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली।